بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی یہ جو اپنا ایکشن ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی امریکہ کے اندر ایسا شخص پایا جاتا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی میری پالیسیوں کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو پہلا استعفیٰ جو ہے وہ امریکہ سے آ گیا ہے۔ ایک ٹاپ لیول کے جنرل نے پہلا استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑا کلیئر 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو پہنچا دیا گیا ہے، پاکستان کی حکومت کو پہنچا دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب مزید اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ عالمی سطح پر کوئی آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو چیلنج کرے۔ اور جو بائیڈن کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کو ریورس کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے تمام ممالک کو دے دیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر پاکستان شامل ہے۔ اب پاکستان نے کیونکہ ایک ایسا کام کیا، پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور پاکستان کے اندر موجود جو شریف خاندان، زرداری خاندان، انہوں نے مل ملا کے ایک پی ڈی ایم بنائی تھی۔ وہ پی ڈی ایم کے پیچھے جو کہانی تھی وہ یہی تھی کہ جو بائیڈن پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ لیکن جب بھی آپریشن ہوتا ہے اس طرح کا رجیم چینج آپریشن کا، تو وہاں پر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سیم یہی ماڈل اپلائی کیا جاتا ہے جو پاکستان کے اندر کیا گیا۔ ایک زمانے میں ترکی کے اندر بھی اسی قسم کا ماڈل اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ترکی کے عوام نے اس کو مسترد کر دیا۔ نہ صرف وہاں پر جو اپوزیشن ہے اس کے ذریعے سے جو طیب اردغان ہے اس کا صدر، اس کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا، بغاوت کروائی گئی، بلکہ فوج کے اندر سے بھی بغاوت کروا دی گئی اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی گئی، جبکہ ترک صدر طیب اردغان نے اس پوری سازش کو ناکام بنا دیا۔ لیکن پاکستان میں یہ جب آپریشن لانچ کیا گیا، پاکستان کے اندر جب یہ آپریشن کیا گیا تو اس میں اپوزیشن کو اکٹھا کیا گیا، آپریشن رجیم چینج کیا گیا۔ اس میں لوگوں کے اندر پیسے بانٹے گئے، ڈالرز بانٹے گئے۔ شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ ویسے ہی پیسے کے بڑے، ڈالرز کے بڑے لالچی لوگ ہیں، اور پیسے کی بڑی لالچ ہے ان کو، جس کی وجہ سے جب ان کو پیسے کا یہ چمک دکھائی گئی، پیسے کی آفر کی گئی، پیسے کے متعلق کہا گیا، پیشکش کی گئی، تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ دو فائدے تھے اس میں، یہ کہ پیسہ بھی آ رہا ہے اور حکومت بھی آ رہی ہے رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو الٹا دینا تھا۔ تو دو فائدے ہو رہے تھے کہ پیسہ بھی آ رہا ہے اور حکومت بھی آ رہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انے نو کی چاہیے دو اکھاں۔ تو یہ والی مثال جو ہے ان کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے کہ یہ سارے بھاگے ہوئے تھے، ان کے کیسز کھولے ہوئے تھے، یہ احتساب کا سامنا کر رہے تھے، یہ دوڑے ہوئے تھے اور اپنی لوٹ مار بچانا چاہتے تھے۔ تو جب ان کو یہ آفر ہوئی کہ رجیم چینج آپریشن کرنا ہے اور اس کے لیے پیسے بھی ملیں گے آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وارے نیارے ہو جائیں گے، حکومت بھی ملے گی اور پیسے بھی ملیں گے۔ تو تب جا کے پھر انہوں نے رجیم چینج آپریشن شروع کیا، اور امریکہ دنیا بھر میں اسی طرح سے رجیم چینج آپریشن کرتا ہے۔ امریکہ پہلے اپوزیشن کو میدان میں اتارتا ہے، یا تو فوج کے ذریعے سے بغاوت کرواتا ہے یا پھر اپوزیشن کے ذریعے سے۔ تو پاکستان کے اندر یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا۔ ترکی والوں نے تو اس کو مسترد کر دیا، طیب اردغان نے بھی اور وہاں کی عوام نے بھی اس کو مسترد کر دیا، لیکن پاکستان کے اندر یہ آخرکار یہ ہو گیا اور عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب جن دنوں میں یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، ان دنوں میں یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پی ڈی ایم کے لوگ، جس میں نون لیگ، شریف خاندان، زرداری خاندان، اور سارے کے سارے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ بڑی سلام دعا کی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق جو ہے عمران خان کے ساتھ اس طرح سے بن گیا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوج کو نکالنے میں پاکستان میں خاص طور پر عمران خان نے بڑا کردار ادا کیا۔ حالانکہ اس وقت کے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، وہ مخالفت کر رہے تھے کہ ہم کیسے کریں گے، یہ سارا کچھ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا، لیکن عمران خان اس بات کے اوپر ڈٹا رہا، اور عمران خان نے یہ گارنٹی جو ہے وہ امریکہ کو بھی دے دی تھی کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہوں، اس کا حل یہاں پر ہم نکال لیں گے۔ تو عمران خان نے وہ ممکن کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بڑا فین ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر عمران خان کو وہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر بلایا، اس کی دعوت کی، وہاں پر کھانا شانا ہوا، پھر عمران خان کو وہ اپنے گھر ساتھ لے گیا، اور گھر کے اندر پہ تصویریں، سیلفیاں، وہ خیر پوری ایک کہانی ہے۔
لیکن عمران خان کے متعلق جو اس کے خیالات تھے وہ بالکل بدل گئے، کیونکہ آتے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سب سے پہلا ٹویٹ کیا تھا وہ پاکستان کے متعلق کیا تھا اور کہا کہ پاکستان جو ہے ہمارے پیسے کھا رہا ہے۔ تو عمران خان نے جب جواب دیا تو تب اس کی آنکھیں کھلیں، تب اس کو حقیقت کا پتہ چلا، جب عمران خان نے حقائق جو ہے اس کے سامنے رکھے، پھر وہ عمران خان کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن شروع ہوئی۔ تو آج جو بائیڈن جو کہ ایک قسم کا سرگنا تھا، جو بائیڈن جو کہ سربراہی کر رہا تھا اس رجیم چینج آپریشن کی، اور پاکستان کے اندر اس نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا، اب اس حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، کیونکہ استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے امریکہ کے اندر CIA، پینٹاگون اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو بڑی طاقتور ہے، دنیا میں وہ حکمرانی کرتی ہے، دنیا میں وہ راج کرتی ہے، دنیا میں وہ رول کرتی ہے، جو کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر استعفے آ رہے ہیں، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر گھٹنے ٹیک دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کو ممکن بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بتا دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو الٹیمیٹم دے دیا کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، حل نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ راستہ نہیں نکالتے، وہ اقدامات واپس نہیں کرتے، جو کہ آخرکار دنیا میں دیکھیں یہ جب امریکہ نے اپنی فوجیں وہاں سے نکالی تھی افغانستان سے، تو اس کی وجہ سے امریکہ کو کم از کم اس بات کا ریلیف مل گیا تھا۔ اور آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اب مزید جنگوں کے اندر نہیں جانا، کیونکہ یہاں پر کئی ہزار ارب روپے لگ جاتے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی اسی طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے چکر میں یا یوکرین کے اندر روس کے خلاف محاذ کھولنے سے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی پیسہ جو اتنے ہزاروں ارب ڈالرز ہم نے جو لگانے ہیں وہ کیوں نہ امریکی عوام کے اوپر لگائیں؟ تو یہ والا پریشر ہوتا ہے۔ تو عمران خان نے تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، جبکہ یہ باقی لوگ ہیں وہ تو لوٹا مارے کے اندر یا ڈالرز کمانے کے چکر میں، ڈالرز کھانے کے چکر میں تو یہ ساری جنگیں کھول دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ الٹیمیٹ پھر اس کا سلوشن کیا نکلنا ہے۔ تو عمران خان نے آج سے 20 سال پہلے جو جنگ چھڑی تھی اس کا تو سلوشن نکال کے دیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا پتہ ہے۔ پھر یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو حالات ہے، اگر اس کو جمہوری طور پر بھی دیکھا جائے، ڈیموکریٹکلی دیکھا جائے، تو یہاں جس طریقے سے جمہوریت کی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ تو قابل قبول نہیں۔ اور یہ ساری PTI اور وہاں جتنی کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے یہ معاملہ آخرکار انتظامیہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ الٹیمیٹم اب وہاں سے نکلا ہے۔ الٹیمیٹم کے بغیر اب گزارا نہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا اور عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا۔